بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور مزید کرم ہوا کرم ہوا کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم خبر کی تیاری کے عنوان پہ بات کریں گے، اور شروعات سے سمجھتے ہیں کہ کیسے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ 3 سوال جو خبر کے ہیں اس کی تیاری کرے، تاکہ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے وہ 3 سوالوں کا جواب دے سکے۔ تو خبر کے 3 سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے بیت ضروری ہے، اور ان سوالوں کا جواب دینا اور ان سوالوں میں کامیاب ہونے کے لیے مرشد ضروری ہے۔ یہ بیت جو ہے مقصد حیات ہے۔ بیت کا مطلب کیا ہے؟ بیت کا مطلب وعدہ لینا ہے۔ میں اپنے پیدا ہونے کا مقصد کو پہچانوں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ جب کوئی نہ تھا، کوئی مخلوق نہ تھا، صرف اللہ ہی تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچان جاؤں، میری حاجت روا پن کو پہچان جائے، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقصد سے پیدا کیا کہ وہ پہچان جائے۔ جب عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا، قالوا بلی شہدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہے، اور آپ ہی ہمارے حاجت روا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ، یہ پہلا میثاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میثاق ہوا۔ یہ دوسرا میثاق ہے کہ انبیاء اکرام سے پوچھا گیا اور انبیاء سلام کی روحوں سے لیا گیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میثاق کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب تم دنیا میں جاؤ کچھ مدت کے لیے، تم نے یہاں تو گواہی دے دی، مجھے پہچان لیا، لیکن اب دنیا میں جا کر عالم شہادت میں بھی گواہی دینے میں ہی تمہارا رب ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ پھر ما دینو کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے۔ اب نکلے کہاں سے تھے؟ عالم ارواح سے نکلے، عالم شہادت میں پہنچے، اور عالم برزخ میں جانا ہے۔ تو حدیث قدسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ اب اس قرآن کو سبھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنت اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ یہاں عبادت کا مطلب اللہ کی پہچان ہے۔ اب یہ اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عالم شہادت کو حکمت سے بنایا، حکمت سے نظام چل رہا ہے، قدرت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا لا الہ الا اللہ کو، اپنی پہچان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء السلام کو بھیجے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر ہر قوم میں ایک نبی آتے رہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنی قدرت سے نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کے بغیر بھی اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عالم شہادت کو حکمت سے چلا رہے، اس لیے قوم کی رہنما کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں ایک وقت پر 2 یا 3 انبیاءوں کو بھیجے، لیکن امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، آپ موجود ہیں لیکن ظاہر طور پر ملاقات نہیں کر سکتے۔
اب یہ امت کی ہدایت اور رہنما کون کرے گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء مطلب اولیاء اللہ، یہ میرے وارثین ہیں۔ ان وارثین کے ساتھ جڑنے کا نام بیعت ہے، اور بیعت کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب بیعت کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی صحبت میں بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم خود قرآن پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر آپ جم جاتے ہیں، وہاں کوچ رہتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، وہاں ٹیچر رہتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں، وہاں مینیجر رہتے ہیں، یہ سب آپ کو اسسٹ کرتے ہیں۔ جب سب کے لیے ایک رہنما ہے تو دین کے لیے ایک رہنما ہے، اور دین کا رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارثین ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر دیکھ کر بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے وارثین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اب اسی بات کو واقعہ سے سمجھتے ہیں۔ بیعت رضوان کا واقعہ، صاحب اکرام عمرے کی نیت مکہ شریف حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقع فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے گئے اور کفار مکہ سے کہا، ہم احرام کی حالت میں ہیں، جنگ نہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ بہرحال بات چیت کے بعد کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عمرے کی اجازت دے دی۔ جس وقت ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کفار سے بات ہو رہی تھی، اسی وقت ادھر صاحب اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ عثمان کو تو عمرے کا موقع مل گیا ہوگا، اب تو وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عثمان مجھ سے پہلے عمرہ نہیں کریں گے، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کفار کو جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے میں عمرہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ سے مخاطب ہو کے واپس آنے میں دیر ہو گئی، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کروائی اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کے ہاتھ پر بیعت کرے گے وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا اور سنا گیا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔